بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ انبلیویبل جی، جس طرح کا آج عدالتی دن تھا نا، بلکہ دو ججز جس طرح جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے جس طرح اداروں میں لوگوں کو باندھا، اداروں کے اندر موجود لوگوں کو جس طریقے سے باندھا، شاید اس کا تصور نہیں تھا۔ جس طریقے سے آج بازیابی ہے، آج بہت بڑا عدالتی فتح کا دن ہے۔ یہاں اس کی تفصیل بتانی چاہے اس کی کہ خاور مانیکا کو آج چپیڑے بھی بہت زیادہ پڑی، لیکن وہ کہتے ہیں نا رولتے گئے ہیں، چس بڑی آئی ہے، اور ان کا وہ مقصد جو تھا اس پہ ان کو کامیابی ملی ہے۔ اور احمد فرہاد مل گئے جی، آج 15 دن بعد ریاست پاکستان نے مان لیا جی کہ جی وہ ہمارے پاس ہی تھا 15 دن سے، ہم کلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ کلیم اللہ کر رہے تھے۔ وہ دن ایسا تھا، آج جن بندوں کو بلایا گیا تھا، سیکٹر کمانڈر کو بلایا گیا تھا، تو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں تھی نا سر۔ تو یا تو آتے پھر نیکسٹ لیول کا محسن اختر کیانی صاحب حکم دیتے، وہ تھا۔ بہرحال بابر ستار صاحب کا اتنا سخت آرڈر، یعنی یہ میرے تصور میں بھی نہیں، جب میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا حیران رہ جائیں گے جو انہوں نے آج کہا ہے۔ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس کو مس نہیں کرنا آپ نے۔ سب سے پہلے میں ذرا وہ جس پہ چپیڑے اور بوتلیں چلی ہیں نا، وہ ذرا میں آپ کو بتا دوں۔ عدت میں نکاح والا جو کیس تھا عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی صاحبہ کا، وہ فیصلہ کن آج کیس تھا، اس میں فیصلہ سنانا تھا آج، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک اور کیس میں بری ہو جانا تھا۔ اب بشریٰ بی بی کی رہائی آج یقینی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ تو بشریٰ بی بی کے کسی اور کیس میں ان کو سزا بھی نہیں ہے، اور کوئی دوسرا کیس ایسا بھی بنایا بھی نہیں ہے کہ اس پروسیس پہ ہو کہ ان کی گرفتاری اس پہ ڈال دی جائے۔ تو اس مرحلے میں ان کو سزا صرف ایک ہی تھی، تو آج انہوں نے رہا ہو جانا تھا۔ تو کافی مشکل سے خاور مانیکا صاحب، غیرت مند سابق شوہر صاحب، اس سٹیج تک اس کو لے کے آئے تھے۔ شروع میں جج پیش نہیں ہوتے تھے، پھر وکلا پیش نہیں ہوتے تھے خاور مانیکا صاحب کے، یعنی کسی طریقے سے آخری سماعت پہ جو جج جو ارجمن صاحب ہیں، انہوں نے جوڈیشل مجسٹریٹ، انہوں نے نا سیشن جج میرا خیال، تو انہوں نے نا کنڈیشنل ریمارکس دیے تھے آخری سماعت میں کہ آج حرارت پہ فیصلہ ہم نے محفوظ کر لیا، سنا دیں گے اگر خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل ہے نا، مین وکیل عرفان عباسی، وہ پیش نہ ہوئے۔ تو آج وکیل پیش ہو گئے جی، اور انہوں نے آج فیصلہ سننے کی بجائے آتے ساتھ دلائل دینا شروع کر دیے۔ تو بہرحال خاور مانیکا صاحب نے ایسے میں بیچ میں آیا، انہوں نے کہا کہ میں بولنا چاہتا ہوں جج صاحب، کیونکہ آپ نے تو آج فیصلہ سنا ہی دینا ہے، تو میرا معاملہ ذرا تھوڑا جذباتی ہے، کیونکہ یہ دو وکیل میرے علاقے کے ہی ہیں، تو میری بڑی بےزتی، میں بڑا ذلیل ہو رہا ہوں، مگر جو باتیں میں کر سکتا ہوں وہ میرے وکیل تو آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو میں خود ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سر کہ سب سے پہلے کہ مجھے علاقے میں بڑی تھو لان تان ہو رہی ہے میرے اوپر، میرے خلاف میڈیا کی کمپینیں چل رہی ہیں، پین کیس پہ نہیں آ رہے، وہ مین کیس پہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ایون میری بیٹی کو طلاق ڈکلیئر کر دی گئی ہے، سوشل میڈیا پر میری بیٹی کے حوالے سے جعلی طلاق نامہ باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے آیت گندی گندی گالیاں دی، اور انہوں نے بددعائیں دیں، زانی، یہ وہ سب کچھ کہا نا۔ تو عدالت میں عورتیں بھی موجود تھیں، انہوں نے شیم شیم کے نعرے لگانا شروع کر دیے عدالت میں، اور پانی کی بوتلیں بھی پچھالی گئیں خاور مانیکا کی طرف سے، مگر اب جب پتہ چلا کہ بعد میں چپیڑے بھی پڑی، وہ خیر میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ اس دوران جج صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے نا، ماحول کو اس طرح کا ہو گیا، مگر مجھے جج صاحب کا کنٹیکٹ بھی نا تھوڑا سا اتنا عمدہ نہیں لگا، مجھے تھوڑا کمزور سا لگا۔ جب کہہ دیا کہ میں نے فیصلہ سنا دینا، تو پھر یہ کیا چیزیں تھی؟ وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے جی، اور کہا کہ ان کے بیان کے بعد، یعنی خاور مانیکا کے بیان کے بعد آج جو فیصلہ ہوگا وہ تو متنازع ہو جائے گا۔ تو خاور مانیکا صاحب نے پھر جج پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ تو جج صاحب نے کہا اس کیس پہ، پہلے تو انہوں نے کہا اس کیس پہ اس سٹیج پہ تو میں کیس ٹرانسفر نہیں کر سکتا، مگر جج صاحب اس دوران رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کے خط لکھ چکے تھے۔ اس خط کے متن میں یہ لکھا ہوا جی کہ کیس ٹرانسفر کرنے کی میں درخواست کر رہا ہوں، کیونکہ فیصلہ اب متنازع ہو جائے گا۔ خاور مانیکا اور ان کے وکلا نے نا معاملے کو متنازع کیا ہے، یہ جج صاحب نے لکھ کے دیا ہے، اور انہوں نے مداخلت کی ہے، عدالتی معاملات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، ان تمام چیزوں کا انہوں نے لکھا۔ مطلب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ اب چلا گیا، وہی جائزہ لے کے بتائے گی، اور یہ پتہ نہیں کب ہوگا کب نہیں ہوگا کہ بھائی آپ کو جج ارجمن نے سنانا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کسی اور کی طرف ٹرانسفر کرے گی۔ بہرحال اب یہ وہی بتائیں گے۔ بہرحال خاور مانیکا صاحب کامیاب ہو گئے، اور حالانکہ باہر آ کر ان کو خوب ٹھکائی بھی ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کو گالیاں دے کے تو وکیل کیسے چھوڑیں گے جی، تو اور عدالت کے اندر جی یہ بھی ہے، تو بہت ذلیل ہوئے خاور مانیکا صاحب، مگر پھر میں نے وہی ڈال دیا، وہ کہتے ہیں نا رولتے گئے ہیں تو چس پڑی آئی۔ بہرحال وہ کامیاب ہو گئے کہ آج بشریٰ بی بی باعزت بری نہیں ہوئی، آج عمران خان باعزت بری نہیں ہوئی۔ ان کا بس یہیں تک ہی کریکٹر تھا نا، خاور مانیکا صاحب نے اپنا کردار یہاں تک ہی ادا کرنا تھا، تو تاکہ وہ بتا سکیں کہ سر میں نے بڑی کوشش کی۔
ٹھیک ہے، تو اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بہرحال خاور منیکا صاحب آج کی تاریخ میں کامیاب ہے. کہتے فرمان ہے نا امام علی کا کہ دنیا میں 2 دن، ایک تمہارے حق میں، ایک تمہارے مخالف. آج خاور منیکا کے حق میں تھا، لیکن حالانکہ غیرت مند آدمی کے لیے جب چپیڑے بھی پڑی ہوں، بوتلیں بھی پڑی ہوں، عورتوں سے بھی تھپڑ پڑے، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کو اور بات بھی اپنی بیوی، سابق بیوی کے کردار کے اوپر کر رہا ہو، اور بیٹیاں یہ کہہ چکی ہوں کہ یہ جھوٹا مکار ہے، میری ماں پاک دامن ہے، جب وہ اس طرح کی چیزیں بتا رہی ہوں تو پھر میرا خیال ہے کہ بے غیرت کے لیے آج ایک کامیاب دن تھا. تو میں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. دوسرا بڑا کیس جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا. احمد فراد شاعر جو ہے جی، وہ کیس تھا. سیکٹر کمانڈر کو عدالت نے طلب کر رکھا تھا. محسن اختر کیانی صاحب نے طلب کر رکھا تھا. اگر آج نہ بتاتے سماعت تھی تو پھر سیکٹر کمانڈر صاحب کو ایک نیکسٹ لیول کی کوئی چیز بھگتنی پڑنی تھی. پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے خود پیش ہوئے اور انہوں نے 15 دن بعد تسلیم کیا کہ جی وہ قانون کی حراست میں جی. اور احمد فراد قبضے میں جی ہمارے، ہم نے اس کو گرفتار کیا. آزاد کشمیر کی پولیس نے کار سرکار میں مداخلت میں احمد فراد صاحب کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے جی، اور کوہالہ پل سے ان کو حراست میں لیا گیا تھا. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اب آپ ایسا کریں کہ سر اب انہوں نے گرفتاری ڈال دی ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ نا درخواست ڈسپوز کر دیں، یہ درخواست اب آپ ڈسپوز کر دیں. تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نہیں، میں کر دوں گا ڈسپوز، لیکن احمد فراد ابھی تک نہیں سامنے آیا. پہلے احمد فراد کو میرے سامنے پیش کریں، میرے سامنے پیش کریں، میں اس کو دیکھوں گا، پھر بات کی جائے گی، تو تب جا کے بات ہوگا. بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی قانون کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے. عمران ریاض خان بھی اپنے کیس کے سلسلے میں ادھر موجود تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ بڑا خوش ہونے کا، کاش میرا کیس بھی آپ کی عدالت میں ہوتا. یہاں عمران ریاض خان نے بھی یہاں تک بات کی. تو بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کی جو روش ہے نا وہ ادارے کو اس کا بھگتان، نقصان اس کا ادارے کو ہوتا ہے، وہ لوگوں کی روش کے خلاف ہوں میں. بہرحال آزاد کشمیر باغ میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. معاملہ تقریباً نپٹ گیا ہے. اب دیکھیں احمد فراز صاحب کو کہ ان کی زندگی اور ان کو سامنے کس وقت پیش کیا جاتا ہے یہ چیزیں. اور سر ایک اور جو کیس ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے نا، اس پہ بعد میں آتا. پہلے عمران ریاض خان کو پچھلے سال بھی حج کی انہوں نے اجازت مانگی تھی، ان کو نہیں ملی تھی، اور اس باری انہوں نے پھر حج پہ جانے کی اجازت مانگی تھی. اس بار اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس کی سماعت کی جی، اجازت ان کو مل گئی ہے. انہوں نے کہا پاکستانی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور حج بھی ایک بار ہوتا ہے، انہوں نے واپس بھی آنا ہے، تو اجازت مل گئی ہے. دیکھیں کوئی نئی گرفتاری نہ ڈالتے. عمران ریاض خان صاحب کو حج پر جانے کی بہرحال اجازت مل چکی ہے. دوسری جو میرے لیے میں نے کہا بہت ہی حیران کن ہے، ایک تو یہ کامیابی جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی، ٹھیک ہے ادارے کی کامیابی کوئی شک نہیں اس میں. اب جو سن لیں جی، اور سب سے بڑا کیس تھا جسٹس بابر ستار صاحب کا نا، جس پہ اس کے ساتھ تو انہوں نے سب کچھ ہی ہو گیا نا. جسٹس بابر ستار کالی بیڑے تک تو کہہ دیا، اور کیا کرنا ہے آپ نے ہمارے وزیر اعظم نے. تو اس سے بڑی کوئی بات تو ہوگی. پریس کانفرنسیں بھی ہو گئی، پارلیمنٹ میں تقریریں بھی ہو گئی، حالانکہ یہ سب منع ہے، سب منع ہے، سب منع، لیکن اس کے باوجود یہ سب ہو گیا. تو بھائی وہ کیس ان کے پاس تھا آڈیو لیکس کی ریکارڈنگ والا کیس نا، تو انہوں نے پی ٹی اے وغیرہ سے جواب طلب کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا بتائیں ذرا کیا چیزیں ہیں، باقی لوگوں کو بھی نوٹس جاری کیے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ ساری آڈیو شوڈیو آئی تھی، آپ نے ریکارڈ پتہ کرنے کی کوشش کی. تو پی ٹی اے نے کہا بھائی ہم نے نا جو سوشل میڈیا کے جو کمپنیز ہیں نا، یعنی فیس بک، یوٹیوب وغیرہ، ہم نے ان سے بات کی ہے، پوچھا ہے. تو ڈالے کہ اگر وہ نہیں بتائے تو 1 سال تک نہیں بتائیں گے، تو کیا پاکستان کی ایف آئی اے کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے؟ تو اس طرح کے انہوں نے سوال کیا. بہر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جسٹس بابر ستار صاحب نے جو آخر میں حکم جاری کر دیا نا سر، بہت زبردست، حیران کن جی. وہ کہہ رہے ہیں نا مکمل طور پر حیران کن. انہوں نے کہا ساری جتنی پاکستان کی موبائل کمپنیز ہیں، جس میں یو فون ہوگا، موبی لنک ہوگا، ٹیلی نار، وارج، جو کچھ بھی ہو، جو ان تمام کو حکم دے دیا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے کہ نہ ہی آپ نے کال ریکارڈ اور نہ ہی ڈیٹا تک کسی کو رسائی دینی ہے. ظاہری بات ہے انہوں نے ایجنسی سے متعلق بول دیا نا. انہوں نے کہا آپ نے کسی کو رسائی نہیں دینی جب تک، اور مطلب انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کیا تو یہ آپ کے اوپر کرمنل کارروائی ہوگی، یہ عدالت نے حکم دیا ہے. بہت بڑی بات ہے سر، بہت ہی بڑی بات ہے. اب جو وہ ریکارڈنگ یا پتہ کرتے تو ان کو پتہ ہے کہ کس کو کہنا پڑتا ہے. جی ہاں، جسٹس بابر ستار صاحب اس بندے کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بہت بڑا حکم ہے سر، یہ بہت بڑا حکم ہے. لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.